مارننگ شو میں بلایا جا رہا ہے کہ جناب آپ کیا پاوے ہیں آپ. اس کی لاش پڑی, جوان بٹا کسی نے گولی مار دی, مر گیا. وہ گانے کی نعت بنا لی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں قبر میں آ جانا, اس دفعہ میں نے الیکشن لڑنا ہے MNA کا. اچھا ہو کیسے کیا تھا, کیا ہوا تھا, ہاں کیسے یہ اسٹیپ کیسے سیکھے تھے. مجھ سے پوچھو کہ کس کس لیول کی عورتوں کے فون آتے ہیں, کپڑے چھوٹے ہو رہے ہیں اس کے, آہستہ آہستہ وہ اپنا جسم دکھانا شروع ہو گئی ہے. 5-4 سال کا بچہ بند کر دیا. میں کہ کیا دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا آئندہ نہیں دیکھوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. ندیم پینڈول اچھا کہیں ذرا لائے. جی میرے محترم بھائی اور دوستوں اور معزز مستورات, ہمیں بار بار یہ بات سننے کی ضرورت ہے, بار بار یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. کیونکہ مارکیٹ میں یہ بات کہیں نہیں ہو رہی, باقی ہر بات ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی تو صرف یہ نہیں ہو رہی. کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے اس وقت. میڈیا اپنے عروج پہ ہے, ہر چیز میڈیا پہ آ جاتی ہے اور میڈیا ہی لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹھے. تو میڈیا پہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں بیٹھے, وہ یہ بات اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ذہنیت اس وقت کیا ہے, ہم مینٹلی ہم کہاں ہیں, مورلی مینٹلی ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں دیکھتے ہیں, جو چیز ہم کر رہے ہیں, اس پتہ چلتا ہے. تو اس وقت میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پہ کہ معاشرہ جو ہے انتہائی گراوٹ کا شکار ہے. انتہائی گراوٹ. جو کرنا چاہیے تھا اس کا پتہ کوئی نہیں, اور جو نہیں کرنا وہ کرے جا رہے ہیں. اور اس وقت آہستہ آہستہ میں اس پہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت سننا بھی بند ہو گئے, بات سنتے بھی نہیں. اب ایسا ایک آہستہ آہستہ وہ چیز چھا جاتی ہے نا دماغوں پہ, کیونکہ آدمی جو تیز سنتا رہتا ہے, دیکھتا رہتا ہے, سنتا رہتا ہے, دیکھتا رہتا ہے, وہ آہستہ آہستہ پھر مائنڈ کا حصہ بن جاتی ہے, پھر وہ اندر اتر جاتی ہے بات. تو یہ بڑی افسوسناک اور خطرناک صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ملک کی معیشت بڑی خراب ہے, ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے. یہ ڈیفالٹ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا. سری لنکا ڈیفالٹ ہوا, کیا ہوا, چل ہی رہا ہے. کچھ بھی نہ رہے, ہمارے پاس کوئی باہر سے چیز نہ ہے, پھر روٹی تو کھاتے رہیں گے. لیکن ہم یہ پرابلم ہی نہیں ہماری ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ ہار گئے ہیں. یہ اس کا پرابلم بھی نہیں کسی کو, نہ حکومت کو کسی کو پتہ ہے, نہ لیڈر کو کسی کو پتہ ہے, کہ بھی ہم اخلاقی طور پہ ہار گئے. ہمارا کردار ختم ہو گیا ہے, ہماری ویلیوز ختم ہو گئی ہیں. کیونکہ دیکھو نا, بھوک سے آدمی زیادہ کیا مر جائے گا نا, اس سے زیادہ کیا ہونا ہے کہ الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو جائے گی. لیکن اگر بغیر انسان بنے, بغیر مسلمان بنے, بغیر اعلیٰ انسان بنے اگر مر گئے تو پھر تھا مر جائیں گے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اگر دیکھیں آپ, تو آپ نے فرمایا تھا, مجھے جس کا مفہوم ہے, مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم پہ تمہیں روٹی نہیں ملے گی. یہ نہیں پرابلم مجھے مسئلہ اس بات کا ہے کہ تم لوگ زندگی ہار جاؤ گے. اور اس وقت میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ ہم زندگی ہار گئے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس کی کوئی بات بھی نہیں کر رہا کہ ہم یہ ہار گئے ہیں. معیشت کرے سارے کہ جناب وہ ہو ختم, ڈالر رہنے ہو گیا, پیسے نہیں رہ گئے, کھانا نہیں گیا, یہ ہو گیا, فلاں کیا بنے گا ملک کا. یہ
یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ تو ساری قوم ہی ہار گئی ہے، اس کا بنے گا کیا، یہ اگلی جنریشن ہار گئی ہے سب کچھ. ہے کسی کو پرواہ اس بات کی؟ میرے ایمان سے بتاؤ. میں اس بات کہ وہ اس میں وہ ایک لڑکی نے ڈانس کیا ہے کسی نے، ساری دنیا اس ڈانس کو دیکھ رہی ہے. ڈانس کو دیکھنا، چلو ڈانس کو دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں، چلو یہ تو ایک سسٹم ہے، چلتا ہی رہتا ہے، چلو ڈانس کسی نے کیا تو ناچ لیا. نہیں، اس کو ہر مارننگ شو میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا کر دیا تم نے، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، کہاں سے سیکھا تھا، کیسے کیا. وہ بھی کہہ رہی ہے بس میں تو ایسے کر دیا. وہ یعنی یہ ڈینجرس بات ہے کہ آگے اس کو اپریسیشن مل رہی ہے اس بات کی کہ تم نے تو کوئی بہت بڑا کمال کر دیا. یہ ہے خطرناک بات. ناچنا اتنی خطرناک بات نہیں ہے. اور بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ شادیوں پہ نوچتے ہیں. پہلے صرف فرق یہ تھا کہ پہلے آ کے شادیوں پہ اس طرح طوائفیں ناچتی تھیں. اب گھر کی وہ ایک ہی اکیلی لڑکی ہے، سب کے سامنے وہ ناچ رہی ہے. یعنی حیا کہاں گئی یار، کمال ہو گئی. سب کے سامنے ایک لڑکی کا پورا فنکشن ہے، اس کے سامنے اکیلی کھڑی ناچ رہی ہے. اس کے اندر حیا نام کی کوئی چیز رہ گئی؟ باقی وہ تو کہانی مک گئی. اور اوپر سے ہوئے وہ میں نے ایک اس کے اللہ اس کا بھلا کرے جب بھیجتا میں دیکھتا ہوں، پھر تو اس نے بھیجا ٹی وی والے نے کہ دیکھیں بھائی جان، تو وہ لڑکی دوسری جو کھڑی ہے اس پہ مارننگ شو پہ کر رہی ہے، وہ تو ایسے کر رہی جیسے کوئی اس نے نعوذ باللہ کو قرآن حفظ کیا اس بچی نے. وہ اتنا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اچھا ہو کیسے کیا تھا، کیا ہوا تھا، ہاں کیا چاہیے، اسٹیپ کیسے سیکھے تھے. اب بھی اور ہم نے ہار رہے اور ہارنا ہم نے ختم. ہر چینل پہ وہی چل رہی ہے، وہی صبح کہ کیا کر دیا تم نے، کیا کر دیا. ابھی کوئی آسمان سے پرچہ نہیں گرنا کہ ہم ہار گئے ہیں. کہ ایک بچی کو یعنی وہ طوائفوں کی طرح ناچی ہے سب کے سامنے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بے شرمی کی بات تھی، جو کمال کر دیا، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ ہے بتاتا ہے کہ معاشرہ کس جگہ کھڑا ہے. کوئی خیر کی بات کرو، میں وہ ہنستا ہوں کہ وہ کوئی خیر کی بات، اللہ کی بات سننے، ویوز کتنے ہیں، 2000 4000 5000، اور اس نے ناچا ہے تو ویوز کتنے، ہر چینل پہ 2 ملین 4 ملین دیکھ رہے ہیں. لاہوردہ پتہ نہیں کیا پاوا اختر لاوا، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. چلو وہ ایک فنی سی ویڈیو ہے، چلو ٹھیک ہوگی. نہیں، اس کو بھی صبح ہر مارننگ شو میں بلایا جا رہا ہے کہ جناب آپ کیا پاوے ہیں، آپ نے کتنے بڑے آپ پاوے ہیں، کمال ہیں آپ. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب قوم کے پاس کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں. مسئلہ تو یہ ہے، مسئلہ اس کا نہیں، پاوے شاوے کا نہیں، مسئلہ یہ کہ اس قوم کے پاس کچھ نہیں کرنے کو. کتنے ہم ویلے ہیں لوگ کہ جو ساری یہی دیکھے جا رہے ہیں. جو اس کے ویوز ہوئے ہیں 1 2 3 ملین 4 ملین، وہ کون دیکھ رہا ہے؟ وہ فرشتے تھوڑی دیکھتے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ویلیوز، اور سب سے ڈینجرس بات یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم ویلیوز ہار گئے ہیں. اور اس سے ڈینجرس بات یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں اس بات کا کہ ہم نے کیا کر دیا. چلو غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں انسان کو، لیکن یہ کہ آج میں نے اس کو ابھی راستے میں آ رہا تھا تو میں نے اس کو لڑکے کو کہا، میں نے کہا یار تم لگاتے رہو ٹک ٹاک پہ جو بات کرتے ہیں، خیر کی چھوٹی موٹی بات لگاتے رہو، چلو کوئی 10 لوگ بھی سنیں گے تو شاید اللہ کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے. تم اپنا کام کرتے رہو، ان کو اپنا کر دے رہو، تم اپنا کرتے رہو. ہمیں حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہم تو اللہ کی بات کرتے رہیں گے، اللہ کی آواز لگاتے رہیں گے، پھر عنقریب پتہ چل جائے گا، جب میدان لگے گا سمجھ آ جائے گی ساری بات کہ کون کیا کھو کے آیا، کیا کر کے آیا. اور زندگی بڑی چھوٹی ہے میرے دوستو، یوں گزر جانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کتنے آج ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے تھے، کہاں چلے گئے؟ آج ان کے کوئی نام لینے والا نہیں ہے.
دنیا میں کتنے ناچنے والے گانے والے آ کے چلے گئے کون جانتا ہے، لیکن نام اسی کا زندہ رہے گا، یاد رکھو، جو اپنے مقصد پہ زندگی گزار کے گیا ہے، جس کے کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہ مسلمان چاہے نہ بھی ہو، کریٹیو کوئی کام کر گیا نا، انسانیت کے لیے بھی جو کام کر گئے ہیں ان کے بھی نام زندہ ہیں۔ کوئی کام، اب ناچنا کوئی کام ہے؟ اتنی سمجھ نہیں آ رہی بات کی، یہ بھی کوئی کام ہے؟ کوئی ایجاد کر گیا ہے، کوئی آج جیسے وہ آئنسٹائن ہے، مارکونی ہے، یہ جو لوگ کچھ دنیا کا کام کرے وہ زندہ ہیں آج بھی ان کے نام، لیکن جن لوگوں نے اس کو کھیل تماشا بنایا، ایسے ہی کامیڈی ہنسی کھیل، ان کا نام لیوا کوئی نہیں آج۔ میرے دوستو، میں یہاں بیٹھ کے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، انے واہ گزارنے کے لیے، کہ انے واہ بس جو منہ میں آیا کری جاؤ، جو دل میں کری جاؤ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہ کرو۔ یہ میں جو عمل کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں کوئی کام کرتا ہوں تو وہ کام کر کے میرا ایک ٹرینڈ بنتا ہے آگے۔ اگر مجھے 4 لوگ دیکھتے ہیں تو جو میں کر رہا ہوں اس کا ٹرینڈ بنے گا نا، آگے لوگ دیکھیں گے اس کو، تو پھر اس کے ذمے ہے یہ بات، اس کے ذمے ہے۔ جو پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہے، یاد رکھو، حدیث میں آتا ہے کہ تم سارے کے سارے نگہبان ہو، اور وزیر اعظم کوئی بنے، پیپلز پارٹی کا بنے یا پی ٹی آئی کا بنے یا کس کا بنے، جو وزیر اعظم ہے ملک کا، اس کے ذمے ہے یہ بات، اس سے سوال ہوگا، صرف معیشت کا سوال نہیں، اسے ہوگا، اسے یہ بھی سوال ہوگا کہ قوم کہاں جا رہی ہے، تم نے کیا کیا اس کے بارے میں، قوم کے اخلاق کے بارے میں تم نے کیا سوچا تھا۔ کلکم رائی، تم سب نگہبان ہو، تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، اور وزیر اعظم کا مطلب سب کا بوجھ اٹھانے والا۔ اس سے یہ سوال ہوگا کہ یہ قوم کیا کر رہی تھی، تم نے سوچا تھا اس کے بارے میں سوچا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا میں کیا کروں، میری تو قوم ہی ہار چلی ہے، اس کا میں نے کیا کرنا ہے۔ چائنا میں پابندی نہیں لگائی انہوں نے فیس بک پہ، کیا چیز کی، چائنا میں پابندی ہے۔ ہم کیا دنیا میں میں جہاں بھی گیا ہوں، یقین کرو، انگلینڈ میں، امریکہ میں، ہر جگہ نیٹ پرابلم کرتا ہے، نیٹ اسی طرح چلتا نہیں، ہر جگہ بات کرنے نیٹ نہیں چل رہا۔ پاکستان میں نیٹ ہر جگہ چلتا ہے، یہاں کوئی پرابلم ہے نیٹ کو، یقین کرو، میں پورے آپ کو یقین سے ہی بات، بڑی ذمہ داری سے ہی بات کر رہا ہوں۔ انگلینڈ میں کئی شہروں میں نیٹ بڑی پرابلم کرتا ہے، نہیں چل رہا جی۔ پاکستان کے گاؤں میں بھی نیٹ بہترین چل رہا ہے، یہ کیا ہے، کون چلا رہا ہے اس کو، اور نیٹ پہ کیا چل رہا ہے، کس نے دیکھنا ہے یہ۔ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا 4-5 سال کا، تو وہ کچھ اس میں نا، وہ ماں نے ٹیلی فون، اب تو ماں ٹیلی فون دے دیتی بچوں کو کہ لو جی کھیلو، میں اپنا کام کر رہی تم اپنا کرو۔ وہ بچہ کچھ دیکھ رہا تو میں نے ایک دم آگے کہتے ہیں میں کیا دیکھ رہے بیٹا، اس نے ایک دم بند کر دیا، 5-4 سال کا بچہ بند کر دیا۔ میں کہا کیا دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا آئندہ نہیں دیکھوں گا۔ میں نے کہا دیکھ کیا رہے تھے، دکھاؤ۔ انہوں نے کہا جی ڈیلیٹ ہو گیا۔ یقین کریے 5 سال کا بچے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہم دنیا میں کچھ کرنے آئے ہیں میرے دوستوں، ہمارا کوئی کام ہے یہاں، ماں باپ کے ذمے کوئی بات ہے۔ دیکھا حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور 2 بیٹیوں کو وہ بڑا کر کے جوان کر کے ان کی شادیاں کر دے، تو حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا، ایسے 2 کے لیے۔ تو کیا مطلب، کیا کرے وہ، کہ ان بیٹیوں کی تربیت کر کے کھڑا کر دے ان کو، اور تربیت کرنے میں کھپنا پڑتا ہے، ایسے نہیں ہے یہ۔ اور معاملہ جنت کا ہے میرے دوستو، ہم نے جنت میں جانا ہے۔ جنت اتنی آسان نہیں چیز، اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ جو مرضی یہاں پہ کرتے چلے جائیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے، 4 جا کے کسی قبر پہ نعرے ماریں گے تو جنت پہنچ جائیں گے، ڈھول بجا رہے ہیں۔ اور وہ ابھی کل میں کسی کا بچہ مر گیا، بیچاری عورت کا، کوئی اداکارہ تھی، اس کا بیٹا مر گیا، تو اس میں نے دیکھا کہ اس کی لاش پڑی، جوان بیٹا، کسی نے گولی مار دی، مر گیا، لاش پڑی ہے، اس کی لاش پڑی ہے، تو عورتیں چاروں طرف، وہ عورتیں پڑھ رہی ہیں کچھ کہ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، تو اس روح نو بخشی یا اللہ، اور عورتیں گا رہی ہیں اونچی اونچی،
یعنی پہلی بات تو یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ کلمہ ہے ہی نہیں، کلمہ ختم کر دیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کلمہ ختم کر دیا۔ محمد پاک رسول اللہ کلمہ نہیں ہے، یہ کلمے کا غلط استعمال ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور پھر عورتوں کا بیت کے پاس کھڑے ہو کے گانا اس طرح سے باہر بندے سن رہے ہیں، آوازیں باہر جا رہی ہیں اور عورتیں اندر اونچی اونچی گا رہی ہیں، اپنی طرف سے نیک کام کر رہی ہیں وہ۔ پھر جب جنازہ اٹھایا گیا تو اب وہ پڑھ رہی ہیں وہ ایک گانا سا ہے، اس کی نعت ٹائپ بنا لی ہوئی ہے، کیا ہے وہ گانے کی نعت بنا لی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں قبر میں آ جانا، کیا ہے وہ مجھے بخش دینا یا رسول اللہ کے سبز گنبد والے، یہ کسی گانے پہ اب وہ گانا شروع ہو گیا، وہ سبز گنبد والے تقدیر، وہ جو گا رہا زیادہ اٹھ رہا وہ گا رہی ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی بتا نہیں رہا کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ تھا ہمارا دین، یعنی دین کی شکل بگاڑ کے پتہ نہیں کیا کر لیا اس کو، اور کسی کو پرواہ نہیں اس بات کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین میں اتنی کمی آ جائے کہ جو زکوٰۃ میں اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ یا بکری دیتا تھا یا بکری کے ساتھ جو اس کی رسی دیتا تھا وہ رسی نہ دے، باقی سارے دے، وہ اونٹ بھی دے دے بکری بھی دے دے، رسی نہ دے، اتنی کمی دین میں آ جائے تو پھر یا میں رہوں گا یا وہ رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دین میں کمی آئے ابوبکر زندہ رہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور آج دین کا کیا سے کیا بن گیا ہے، کسی کو پرواہ؟ اور میں نے ان سے بات کی تو کہا او یار چھڈو تسی اور کام اور گل نہ کرو، لگے رہندے اس سے لگے ہیں لوگ۔ جب میرے دوستو ہم اتنے بے پرواہ ہو جائیں گے دین سے، اتنے بے پرواہ ہو جائیں گے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ معیشت کو بنانے والا اللہ ہے، اللہ بناتے ہیں۔ وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ تم اللہ کے حکموں سے منہ پھیرو گے، سب سے پہلا عذاب یہ آئے گا، معیشت تباہ ہوگی۔ یہ کسی کو پرواہ اس بات کی؟ اللہ بھلا کرے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اب تو حکومت میں ہے۔ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ بات سنی؟ میرا ان کو سلام ہے، میں تو ان کو بھائی بڑا میں نہیں اس کو برا نہیں کہتا کسی کو، لیکن کبھی سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ جناب یہ لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، یہ ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے، اس کو منع کرنا ہے؟ کبھی سنی بات؟ میں تو کوئی نہیں سنی۔ ہر وقت یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ حکومت وہ گر گئی، وہ آ گئی، وہ یہ ہو گیا، وہ ایک حکومت آتی ہے تو وہ اس کو ہوتا ہے حکومت بچانی کیسے ہے، بس ان کو ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ دوسرے کو ہوتی ہے گرانی کیسے، یہی کوئی تعمیری بات ہو رہی ہو کہیں کہ یہ اب مولانا صاحب کے تو ذمہ تھا نا یہ بات کہ یہ کیا ہو گیا، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ اس کے لیے کیا بنانے چاہیے، ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ کتنے اجلاس ہوئے اس بات پہ کہ جی بیٹھ کے حکومت یہ بات سوچ رہی ہو کہ قوم کا اخلاق گر گیا، اگلی نسل تباہ ہو رہی ہے، اس کا کیا کریں؟ کبھی سنا کبھی یہ بھی اجلاس ہو رہا ہے؟ چیف آف دی آرمی صاحب کس کو لگانا ہے، اس کا اجلاس ہو رہا ہے، سارے بیٹھے جناب، حکومت بھی بیٹھ سوچ رہی ہے، وہ اپوزیشن بھی سوچ رہی ہے، جلد سے بھی ہو رہے ہیں کہ چیف آف دی آرمی صاحب لگنا کسی نے۔ یہ کسی کو پرواہ ہے کہ یہ میری امت ختم ہو گئی ہے، یہ قوم ختم ہو گئی ہے، یہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ احساس زیاں جاتا، ہم کسی کو احساس نہیں اس بات کا، کیا کیونکہ وہ کوئی بات کرتے کوئی نہیں، جو بات کرتا ہے تو کہتے ہیں پاگل ہے، یا چھڈو یار تسی ہور گلاں کریا کرو، تسی کیڑی گلاں کر رہے ہو، وہ چھڈو، دنیا کتے کتے پہنچ گئی، تسی وہی گلاں کر رہے ہو۔ میرے دوستو اگر میں ہی ہار گیا، میری زندگی میں اگر انسانیت نہ رہی، میں مسلمان نہ رہا، تو مجھے کیا دنیا کہاں پہنچ رہی، کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے دنیا کو؟ میں نے پیسے کما کے ڈھیر لگا لیے، 70 سال کے ہو گئے، 75 سال کے ہو گئے، پیسے ہی نہیں مکرے پورے ہو رہے کہ پیسے کہاں سے آنے، ایک ہی بات ہے، پیسے۔ کل میں کسی آدمی کے پاس بیٹھا تھا، وہاں کسی جگہ بات ہو رہی تھی تو کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی یہیں کسی ملنا تھا، کہ یہیں آ جائیں، تو آگے کچھ MNA حضرات بیٹھے تھے، کوئی اس طرح سے، تو میں نے ان کو کہا، میں جی آپ کہتا جی میں اس دفعہ میں نے الیکشن لڑنا ہے MNA کا، تو میں نے کہا کیا ہوگا اس سے، کیا ہوگا؟
ایم اے کا الیکشن لڑے گا کیا ہوگا؟ کہنا جی ہونا کہ بس ششکا ہے. یقین کریں کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس کہ کیوں میں لڑنا الیکشن، کیوں لڑنا الیکشن، کیا میں کہا تمہارے پیچھے کیا بات ہے؟ کوئی ہوتا نا ذہن میں کوئی ٹارگیٹ ہے تمہارا کہ اس لیے الیکشن لڑنا ہے، کس لیے لڑنا ہے؟ کسی ایم این اے سے پوچھ کے دیکھو جی آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو کس پہ لڑ رہے ہیں؟ مجھے پتا نہیں. ٹور ٹپا ہوئے گا، ذرا گل بات ہو جائے گی، تھانے چلے گی گل، کیا کچہریاں چلے گی، ساری گل چلے گی، اگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی بس. یہ آہستہ 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 ایک مائنڈ سیٹ ہو رہا ہے، مائنڈ سیٹ بن رہا ہے اگلی کہ بھی کرنا ہے، تم لوگوں نے کرنا ہے. کوئی یہ والی بات کہ تم نے کرنا دنیا میں کیا ہے، کیا کرنے ہو، اپنے ایمان سے بتاؤ کون کر رہا ہے؟ چلو آپ بتاؤ، میں تو نہیں سن رہا. کوئی ہے کہ کر رہا ہے اس بات کہ ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، انسانوں والی کوئی زندگی ہے، کوئی اس میں اخلاق ہوتے ہیں، کوئی اس میں معیشت ہے، کوئی معاشرت ہے، مجھے لباس کیسا پہننا چاہیے، مجھے کھانا کیسے کھانا چاہیے، شادیاں بیاہوں میں کیا کرنا چاہیے، کوئی مر جائے تو کیا کرنا چاہیے، کوئی پتہ ہی نہیں. اور نہ کوئی سیکھ رہا ہے، نہ کوئی بتا رہا ہے، نہ سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بات جو نہیں چل رہی ہے. میڈیا 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 میڈیا، بس میڈیا پہ جو دیکھ رہے ہیں وہی چل رہا ہے. دکھ میرے جو دوستوں، میں سوائے باخدا میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میں اتنا اس بات کا مجھے تکلیف ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مگر کچھ کیا کروں، میں کچھ سمجھ نہیں آتی، کریں کیا. یہ جو جن لوگوں نے چینل بنا لیے چینل، اب چینلوں میں اب جو دین مفتی مولوی بھی مشہور ہو گئے ہیں، انہوں نے چینل بنا لیے. اب وہ چینلوں پہ کیا سے کیا بھری جا رہے ہیں، بس فٹافٹ بھری جا رہے ہیں. اب چینل بھرنے کے لیے کیونکہ پیسے آنے شروع ہو گئے نا. ایک لڑکی کو پینڈو سی لڑکی ہے، اس نے چینل بنا لیا اپنا. اس نے کہا جی میں نے 8,000 سے چینل بنایا تھا اپنا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، ہم نے سارے جب پول کر کے چینل وہ ٹچ فون لیا، اس پہ ایک دفعہ لوڈ کی، اپنی ویڈیو لوڈ کی، پھر 2 پھر 3 پھر 4، پہلے 10 ویوز تھے، پھر 100 ہوئے، پھر 500 ہوئے، پھر 1000 ہو گئے، لاکھوں میں چلے. اب وہ لڑکی بیٹھی یہ کام کری جا رہی ہے. آہستہ آہستہ کپڑے چھوٹے ہو رہے ہیں اس کے، آہستہ آہستہ وہ اپنا جسم دکھانا شروع ہو گئی ہے، پھر ناچنا شروع ہو گئی ہے. اسے پتہ ہی نہیں میں کیا بن گئی ہوں. پیسے 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 پیسے، پیسوں نے ہی ہماری مت مار دی. اب یہ جو بچی ناچی ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں اس پہ، میں نے 2 دن دیکھے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، 8-8 10 سال کی بچیاں وہی ناچ رہی ہیں اسی طرح، چھوٹی بچیاں. اس کو ایک طرف اس کا ناچ لگایا انہوں نے، ایک دیکھیے اس سے میچ کر، یعنی اگلی جو جنریشن بچیاں چھوٹی چھوٹی، وہ کہہ رہی کام تو یہ کرنے کا. اس نے کہا انہوں نے 2 کروڑ روپے کما لیا اس نے 3 دن میں سے، 5 کروڑ کما لیا. انہوں نے کہا پاگل ہو گئے، مر گئے ایسی. ڈگریاں لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رات صحیح رات پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، اور پھر ڈگری لے لی ہے، ڈاکٹر بن گئے ہیں، پھر اس کر لیا، اس میں 35,000 کی نوکری نہیں مل رہی. وہ کام تو یہ ہے 2 ٹھمکے لگاؤ تو کروڑوں روپے کماؤ. مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی بچیاں ناچ رہی ہیں اس پہ، چھوٹی چھوٹی بچیاں. کیا سکھا رہے ہیں قوم کو؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور ایک شو میں اس لڑکی کو اس نے کہا، کسی وہ جو مارننگ شو والی جو ویوز بنا رہے ہوتے ہیں نا، ویوز بنا رہے ہیں، اس نے کہا جی آپ تم گئی ہو اکیلی وہاں جا کے ڈانس کیا تم نے، اس پہ اکیلی تم ناچی ہو، تو تمہارے ماں باپ نے نہیں کہا کہ تم کیا کر کے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو بڑے اپریشیٹ کیا ماں باپ نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے، مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ میرے انٹرفیئرنس نہیں کرتے میرے اس میں. قربان جان ماں باپ کے، کیا ماں باپ ہوں گے وہ، زندہ باد. اب مجھے ایمان سے بتاؤ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ لوگ جتنے یہ لوگ میری بات سنتے ہو، خدا کے لیے آپ تو اس کی نیت کرو کہ ہم نے اپنے بچوں پہ محنت کرنی ہے، اپنے بچوں پہ محنت کر کے ان کو انسان بناؤ. میرے دوستوں، اگر چاہتے ہو کہ دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، تو ان اولادوں پہ ایک محنت کرو، ان کو وقت دو، اولادوں کو ٹائم دو، ورنہ جو ان کو ٹائم جس کے پاس سے جائیں گے نا ان جیسے بن جائیں گے. جن کے پاس مال پیسے ہیں، پیسے، ان کے بچے تو نوکروں کے حوالے، ملازموں کے حوالے ہیں. جن کے پاس اور زیادہ پیسے ہیں ان کے بچے فلپائنوں کے حوالے ہیں. فلپائنوں بلائی ہوئی 2-2 3-3 میڈ فلپائنوں ہیں، وہ ان کے پاس ہیں.
وہ فلپائن. اب وہ فلپائنو نان مسلم ہیں, وہ آپ کے بچوں کو ولی بنائیں گی, کیا خیال ہے؟ کوئی سوچ رہا ہے اس بات کو؟ یہ جس فلپائنو کی جو غیر مسلم فلپائنو ہے, جو تمہاری بچے کو ٹیک کیئر کر رہی ہے 24 گھنٹے, بچہ جس کے ساتھ ہے, حتیٰ کہ بچے سوتے بھی انہیں کے ساتھ ہیں, تو جن کے ساتھ وہ بچے ہیں وہ تمہارے بچوں کو بڑا ہو کے کوئی رابعہ بصری بنائیں گی؟ کیا فرق, کیا خیال ہے, کیا بنائیں گی؟ کوئی سمجھ نہیں رہا. جو اس سے نیچے والے ہیں ان کے گھر میں لوکل کام والی ہیں بچیاں, ان کے پاس بچے, اور جو ذرا درمیان میں ہیں ان کے پاس ٹیلی فون, موبائل, بچوں کو موبائل دیے ہوئے, بچے موبائل سے کھیل رہے ہیں, کسی کچھ پتہ نہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں. اور موبائل پہ انہوں نے جو ایپیں ہیں وہ انہوں نے وہ چلائی ہوئی ہیں کہ ہر چیز اس پہ وہ آہستہ آہستہ دکھا رہے ہیں لوگوں بچوں کو. ہر بندہ تو میرے گھر کا ڈرائیور ہے, تو میں نے اسے کہا, میں نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ ڈرائیور نہیں آج آیا؟ انہوں نے کہا جی آج چھٹی پہ گیا. چھٹی کو انہوں نے کہا ٹک ٹاک بناتا ہے, وہ آج کا ٹک ٹاک بنا, وہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے. اس پہ میرے دوستوں سوچنا ہے, یہ خدا کے لیے, یہ ساری میں نے بات کا مقصد ہے کہ کچھ کوئی تو سوچے اس بات. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا, بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا, کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی, کچھ تو سمجھے. اور نہیں رہنا یہاں میرے دوستو, جانا ہے یہاں سے, جانا ہے. صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے کہ نماز نہیں, کہ زندگی تمہارے ذمے تھی, تم نے کہ زندگی تمہیں دی گئی تھی, یہ زندگی ایسے گزارنی ہے. تم نے پیدا ہونے سے لے کے موت, قبر تک جانے تک پوری زندگی کا ایک سکیڈول دیا گیا ہے. اس پہ فیصلہ ہونا ہے پھر آگے. یہ ایسے ہی نہیں ختم ہو جانی ہے, کھاؤ پیو موج کرو ختم ہو جائے گی, نہیں, اس پہ فیصلہ ہونا ہے. یا ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی, یہ تو ٹرانزٹ ہے. یہ تو محنت کی جگہ ہے, یہاں محنت کرنی تھی, تو کیا محنت کر رہے ہیں؟ جب سامنے دیکھو, سامنے بات ہوگی میں نے جنت میں جانا ہے. صحابہ میں ہم میں فرق کیا ہے؟ ان کے سامنے یہ بات تھی کہ ہم نے جنت میں جانا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ دین ہمارے دل میں تھا, دنیا ہمارے ہاتھ میں تھی. دین ہمارے دل میں تھا, دنیا ہمارے ہاتھ میں تھی. اگر دین پہ چوٹ لگ رہی ہوتی تھی دنیا چھوڑ دیتے تھے ہم, دنیا پھینک دیتے. اور ہمارا کیا حساب ہے؟ ہمارا الٹ ہے. دنیا ہمارے دل میں ہے, دین ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر دنیا پہ چوٹ لگتی فوراً دین پھینک دیتے. اور خدا کی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں, خدا کی قسم 1 کروڑ دفعہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم دنیا میں, قبر میں, حشر میں, آخرت میں, تینوں جگہ پہ کامیاب نہیں ہو سکتے بغیر دین کے. یہ نہیں ہونا. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں دین والی زندگی پہ آنا ہوگا. ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں, میں بتاؤں آپ کو, یہ نہ سمجھنا. مجھ سے پوچھو کہ کس لیول کی عورتوں کے فون آتے ہیں, کس لیول کے بندوں کے فون آتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں. میں نام نہیں بتا سکتا آپ کو. جو شہر کے بڑے لوگ ہیں ان کی بیویوں کے فون آتے ہیں کہ بھائی جان ہمارے گھر میں بے چینی بڑی. میں کہتا ہوں بہن پیسے تو بے پناہ ہیں, خدا کی قسم, میں قسم کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مال ہی مال ہے. اور اس قدر کہہ رہی پریشانی ہے گھر میں کہ ہر وقت لڑائی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگلا کیا ہوتا ہے؟ اگلا یہ ہوتا ہے کہ وہ کل ایک لڑکی کا مجھے فون آیا, اس نے کہا جی وہ میں نے کسی بڑی پریشانی تھی, کوئی کاروبار میرا, میں کام کرتی ہوں چل نہیں رہا تھا, تو پھر میں نے کسی سے, ہمارے ایک صاحب ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا آپ کا. میں نے کہا میں نے آپ کا چیک کیا ہے سارا نام بایو ڈیٹے سے, آپ پہ بندش ہے. کل مجھے کہا, میں نے کہا جی بندش, اس نے کہا پھر میں نے جب انہوں نے کہا نا بندش ہے, تو کوئی تیلیاں دی اس نے, پھر مجھے یہ دیا, پھر وہ
کہ کپڑے دیں، پھر یہ دیں وہ دیں. تو پھر میں نے ان کا ذائچہ بنایا ہے. انہوں نے کہا یہ آپ پہ بندش ہے، وہ بندش اتارنی پڑے گی، بندش کو. اور بندش آپ پہ اس طرح کی ہے کہ جو بندش اتارتا ہے اس پہ بندش ہو جاتی ہے. پڑھی لکھی لڑکی، پڑھی لکھی، یعنی اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو ویسے سر حضرت بلیو نہیں کرتی، مگر پھر بھی میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں. میں نے اسے کہا آپ بلیو کر چکی ہیں، کرتی نہیں، آپ کر چکی ہیں بلیو. بندش، کیونکہ پتا تو ہے کچھ نہیں کہ جو بس اب میری وہ اب مجھ سے اگر بات نہ کرتی تو اگلے کسی پیر کے پاس جانے والی تھی جو بندش توڑتا. یہ جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ پیر کے پاس لڑکیاں عورتیں جاتی ہیں، وہ پیر بندش ان کی توڑتا ہے اپنی مرضی سے، پھر آگے خرابیاں سے خرابیاں. یہ کیوں؟ کہ زندگی سیکھی نہیں آپ نے. وہ کسی نے مجھے کہا، انہوں نے کہا جی انہوں نے جڑے مرشد نے پتا کون نے؟ میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا پیر کاکی تاڑ، یہ مرشد نے انہوں نے. یہ میں سچ بتا رہا ہوں کہ مذاق نہیں ہے. پیر کا نام ہی ہے پیر کاکی تاڑ. وہ زندگی سیکھ لو میرے دوستو، خدا کے لیے زندگی سیکھ لو. بڑی آسان زندگی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی چیز ایسی چھوڑی ہی نہیں جو تمہاری پریشانی دور کرنے والی نہ ہو. ہر چیز کا حل بتایا ہے اللہ کے نبی نے. لیکن ہماری بدنصیبی دیکھو، سارے زمانے کو دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاکیں پہ بیٹھے ہیں، ناچ دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں. نہیں دیکھ رہے تو اللہ کی نیٹ پہ اللہ کی بات اویلیبل نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ وہ بھی اویلیبل ہے، سب کچھ اویلیبل ہے. وہ نہیں کوئی دیکھ رہا. کیوں؟ ہمارا مقصد ہی نہیں ہو، ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم تو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اور بھائی یہ انجوائے کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ انجوائے والی جگہ نہیں ہے. یہ تو مقام عبرت ہے، یہاں تو سیکھنا تھا. تم انجوائے کرنا چاہتے ہو، انجوائے کیسے کرو گے؟ پاکستان کے کتنے لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں؟ 22 لاکھ کے قریب لوگ ٹیکس دیتے ہیں جن کے پاس مال ہے. باقی سارا تو ایوریج لوگ ہیں. انجوائے کیا کرنا انہوں نے؟ انجوائے اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکتا. اس کے لیے بھی مال چاہیے، چیزیں چاہیے. کہاں سے آئیں گی؟ انجوائے آگے ہے میرے بھائی، یہاں نہیں ہے. قرآن سارا بھرا پڑا، اللہ کے رسول کی باتیں بھری پڑی کہ آگے تمہارے لیے انجوائمنٹ کا پروگرام آگے ہے. تم یہاں ڈھونڈ رہے ہو. آگے مزے ہیں، زندگی آگے مزے ہی آنے ہیں. لیکن کس کے آنے ہیں؟ جس نے یہ زندگی وہ والی گزاری جو اپنے نفس کے پر پیر رکھ کے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک قدم نفس پہ، اگلا جنت میں. اتنی ساری بات ہے. پہلا قدم صرف نفس پہ رکھ لو کہ نہیں یہ نہیں کرنا، میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے. جس نے مجھے بنایا ہے، جو مجھے بتایا ہے وہ سیکھنا ہے. اب وہ سیکھ لو. بڑی آسان زندگی ہے، خدا کی قسم اتنی آسان. کل میں کسی جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا کہ جو آدمی جہنم میں جائے گا نا، جو جہنم میں جائے گا، خدا کی قسم وہ اپنی نالائکی پہ جائے گا. اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے. اللہ کی ہمارے سے کوئی دشمنی نہیں چل رہی. موٹے موٹے 2-3 کام کرنے تھے، وہی کام نہ کیے تو نے. اتنی سی ساری آسان بات ہے، وہ سیکھ لو. یہ بھی زندگی بن جائے گی، اگلی بھی بن جائے گی. یہاں بھی مزے کرو گے، آگے بھی مزے کرو گے. ورنہ یہ ٹک ٹاکوں سے مسئلے حل نہیں ہونے. یاد رکھنا، یہ اپنا وقت اس پہ ضائع نہ کرو. اپنے اس کو تعمیری بناؤ. ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے. خدا پاک کی قسم، ایک سیکنڈ یا تو ہماری کھربوں سال کی زندگی بنا رہا ہے یا کھربوں سال کی زندگی بگاڑ رہا ہے. یاد رکھنا، ایسے نہیں ہے یہ. اس لیے اس کو سیکھ کے زندگی جو گزارے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. ان ٹک ٹاکوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ سوائے نظروں کی خرابی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب جو نظروں کی خرابی کر لے گا نا، پھر اس کا نہ نماز میں دل لگے گا، نہ قرآن میں دل لگے گا. سارا کچھ، سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اپنی حفاظت کرو. بڑے قیمتی لوگ ہیں ہم لوگ یار. ہم کو کوڑا تھوڑی ہے، ہم قیمتی لوگ ہیں. اپنی حفاظت کریں. حفاظت اس چیز کی جاتی ہے جو قیمتی ہوتی ہے. بے قیمت کی کون حفاظت کرتا ہے؟ ہم قیمتی لوگ ہیں. اپنی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری یہ زندگی بھی اچھی کرے گا، آخری بھی اچھی کرے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے.